إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون۔ آج انشاءاللہ سورۃ الصافات کا رکوع نمبر 5، یہ لاسٹ رکوع ہے سورہ کا۔ پہلے لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر پڑھیں گے۔ وَإِنَّ یونس، اور بے شک یونس، لمن المرسلین، یقیناً وہ بھی رسولوں میں سے تھے۔ اذ ابقا، جب وہ گئے، بھاگ کر گئے، الی الفلک، کشتی کی طرف، المشحون، بھری ہوئی، فساہم، پھر قرآ میں شریک ہوئے، قرآ اندازی کی گئی، فکان من المدحضین، تو ہو گئے وہ ہارنے والوں میں سے، یعنی پورا انہی کے نام کا نکل آیا۔ فالتقمہ، تو پھر نکل لیا اسے، الحوت، مچھلی نے، وہو ملیم، اس حال میں کہ وہ خود کو ملامت کرنے والے تھے۔ فلولا، پھر اگر نہ ہوتا ایسا، انہو، کہ بے شک تھے وہ، کانا تھے، من المسبحین، تسبیح کرنے والوں میں سے، للبث، تو یقیناً وہ رہتے، فی بطنہ، اس مچھلی کے پیٹ میں، الی یوم یبعثون، دوبارہ اٹھائے جانے کے دن تک۔ فنبذنا، پھر ہم نے پھینک دیا اسے، بالعراء، چٹیل میدان میں، وہو سقیم، اس حال میں کہ وہ بیمار تھے۔ وَأَنبَتْنَا، اور ہم نے اگا دیا، علیہ، اس پر، شجرتاً، ایک درخت، ایک پودا، من یقطین، بیل دار۔ وَأَرْسَلْنَا، اور ہم نے بھیجا اسے، إِلَى مِئَةِ أَلْفٍ، 1000، ایک مئہ کہتے ہیں 100 کو، اور الف کہتے ہیں 1000 کو، 100,000، او یزیدون، یا اس سے بھی کچھ زیادہ ہوں گے۔ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِئَةِ أَلْفٍ او یزیدون، ہم نے بھیجا ان کو، یعنی 1,00,000 کی طرف، یا اس سے بھی کچھ زیادہ ہوں گے۔ فآمنوا، پس وہ سب ایمان لائے، فمتعناہم، تو ہم نے فائدہ دیا انہیں، الی حین، ایک مقررہ وقت تک۔ فاستفتہم، تو آپ پوچھیں ان سے، لربک البنات، کہ آپ کے رب کے لیے تو بیٹی ہیں، ولہم البنون، اور ان کے لیے بیٹے ہیں، ام خلقنا الملائکۃ، یا ہم نے پیدا کیا ملائکہ کو، اناسا، مؤنث، وہم شاہدون، اس حال میں کہ وہ موجود تھے۔ الا انہم، خبردار، بے شک وہ، من افکہم، اپنے جھوٹ ہی سے، لیقولون، یقیناً وہ سب کہتے ہیں، ولد اللہ، اور اللہ نے جنی اولاد، یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد پیدا کی۔ وانہم لکاذبون، بلا شبہ وہ جھوٹے ہیں۔ اصطفى البنات، کیا اس نے پسند کیا، البنات، بیٹیوں کو، علی البنین، بیٹوں پر، ما لکم، کیا ہے تم کو، کیف تحکمون، کیسے تم فیصلہ کرتے ہو، افلا تذکرون، کیا تم غور نہیں کرتے، ام لکم سلطان مبین، کیا تمہارے پاس کوئی واضح دلیل ہے اس بات کی کہ فرشتے اللہ کی بیٹی ہیں۔ فأتوا بکتابکم، تو لاؤ تم اپنی کتاب کو اگر تم سچے ہو۔ وجعلوا بینہ، اور انہوں نے بنا دی اللہ کے درمیان، وبین الجن، اور جنوں کے درمیان، نسبا، رشتہ داری۔ وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ، اور بلا شبہ یقیناً جان لیا جنوں نے، انہم لمحضرون، یقیناً وہ سب حاضر کیے جانے والوں میں سے ہیں۔ سبحان اللہ، پاک ہے اللہ، عما اس سے یصفون، جو وہ سب اس کی تعریفیں بیان کرتے ہیں۔ الا عباد اللہ المخلصین، سوائے اللہ کے ان بندوں کے جو خالص کیے ہوئے ہیں۔ فإنہم، پس بے شک وہ، وما تعبدون، اور جن کی وہ سب عبادت کرتے ہیں، ما انتم علیہ بفاتنین، نہیں ہو تم علیہ، اس پر، بفاتنین، ہرگز سب بہکانے والے، یعنی اللہ کے خلاف تم کسی کو بہکا نہیں سکتے۔ الا من ہوا صال الجحیم، مگر اسے، من ہوا کہ جو داخل ہونے والا ہے، صال الجحیم، بھڑکتی ہوئی آگ میں، اسے بہکاؤ گے اور برگلاؤ گے۔ وما منا الا لہ مقام معلوم، اور نہیں ہم میں سے الا مگر، لہو، اس کے لیے، مقام معلوم، ایک مقرر معلوم کیا ہوا مقام ہے۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ، اور بے شک ہم یقیناً صف باندھے کھڑے رہنے والے ہیں۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ، بے شک ہم یقیناً تسبیح کرنے والے ہیں۔ وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ، اور بلا شبہ وہ کافر، لَيَقُولُونَ، وہ سب کہا کرتے تھے، لَوْ أَنَّ عِندَنَا ذِكْرًا مِّنَ الْأَوَّلِينَ، اگر ہمارے پاس کوئی نصیحت آتی تو ہم بھی ان لوگوں سے زیادہ ہدایت والے ہو جاتے۔ لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ، تو ضرور ہم ہو جاتے اللہ کے بندے، المخلصین، چنے ہوئے۔ فَكَفَرُوا بِهِ، ان سب نے انکار کر دیا، کفر کیا اللہ کے کلام کا۔ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، ان قریب وہ جان لیں گے۔ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا، اور بلا شبہ یقیناً طے ہو چکی ہے یہ بات، کلمتنا، ہماری بات، لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ، ہمارے بندوں کے لیے جو بھیجے ہوئے ہیں۔ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ، بلا شبہ یقیناً وہی مدد کیے جانے والوں میں سے ہیں۔
फ़इन्न जुंदना लहुमुल गालिबून, और बिला शुबा हमारा लश्कर यकीनन वही गालिब होने वाला है। फ़तवल्ला अन्हुम, पस आप मुँह मोड़ लीजिए इनसे, हत्ता हीन, यहाँ तक एक मुकर्ररा वक्त आ जाए। व अबसिर हम, आप देखें इनको, फसौफ युबसिरून, इनकरीब वो भी देख लेंगे। अफ़बि अज़ाबिना यस्तअजिलून, क्या हमारे अजाब का वो जल्दी मुतालबा करते हैं, उस अजाब को जल्दी मांग रहे हैं। फ़इदा नज़ला, फिर जब अचानक नाजिल होगा, बिसाहतिहिम, उनके सहनों में, फसाअ, तो बहुत बुरी होगी, सबाह सुबह, अलमुनज़रीन, डराए जाने वाले लोगों की। व तवल्ला अन्हुम, आप मुँह मोड़ें इनसे, हत्ता हीन, यहाँ तक कि एक मुकर्ररा वक्त आ जाए इनका। वाबसिर, और आप देखें, फसौफ युबसिरून, अनकरीब वो भी देखेंगे। सुबहान अल्लाह, सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ा, पाक है आपका रब जो इज़्ज़त का रब है, रब्बिल इज़्ज़ा, इज़्ज़तों का मालिक है, अम्मा, उन बातों से, यसिफून, जो वो सब उसकी शरीक बयान करते हैं, जो उसकी तारीफ़ें वो कर रहे हैं, मुशरिक जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के शरीक बना रहे हैं, अल्लाह ताला उससे पाक है। वसलामुन अलल मुरसलीन, और सलाम है तमाम रसूलों पर। वल्हम्दुलिल्लाह, और सब तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, रब्बिल आलमीन, जो तमाम जहानों का रब है। यहाँ तक ये रुकू कंप्लीट हुआ। अभी इसकी हम थोड़ी सी तफसीर भी देखते हैं। इस रुकू में जिस तरह पहले एक तरतीब से चला आ रहा है, अम्बिया का ज़िक्र है इस सूरा में। शुरू में जो है नूह अलैहिस्सलाम का ज़िक्र था, इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ज़िक्र था, इसहाक अलैहिस्सलाम का, इस्माईल अलैहिस्सलाम का, फिर मूसा और हारून अलैहिस्सलाम का, उसके बाद इलियास अलैहिस्सलाम का, फिर जो है लूत अलैहिस्सलाम का। अब यहाँ पे यूनुस अलैहिस्सलाम का ज़िक्र है। फरमाया व इन्ना यूनुस, बेशक यूनुस भी मुरसलीन रसूलों में से थे, इज़ अबक़ा, जब वो भागे। ये सूरा यूनुस में आता है कि यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को तबलीग की और उनको अल्लाह की तरफ बुलाया। जब कौम ना मानी तो थक हार के कौम को छोड़कर, अल्लाह का हुक्म आने से पहले, यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह का हुक्म आने से पहले अपनी कौम को छोड़कर चले गए। अब पीछे यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम ने जब देखा कि हमसे अल्लाह के पैगंबर, ये नेक बुजुर्ग रूठ कर चले गए हैं, हो सकता है अल्लाह का अजाब ना आ जाए, और देखा इन्होंने कि बादल आसमान पे बने हुए हैं, और ये डर गए, कौम के लोग सारे डर गए, कभी अल्लाह का अजाब आने वाला। सारे निकले और एक चटियल मैदान में जाकर वहाँ पे रोए, इन्होंने माफ़ी मांगी, तो अल्लाह ताला ने वो अजाब टाल दिया। सिर्फ एक कौम है, इल्ला कौम यूनुस लम्मा आमनु कशफना अन्हुम अज़ाबल खिज़्य फ़िल हयातिद दुनिया व मत्तअनाहुम इला हिन। अल्लाह फरमाते कोई भी कौम ऐसी नहीं थी कि जिस पर अजाब का वक्त आया होता और अजाब फिर टल गया होता, सिर्फ कौम यूनुस के, सिवाय कौम यूनुस के। क्यों? क्योंकि यूनुस अलैहिस्सलाम खुद अपने जो है अल्लाह का हुक्म आने से पहले कौम को छोड़ के चले गए थे। उन्होंने फिर तौबा की तो अल्लाह ताला ने उनसे अजाब को टाल दिया, दूर कर दिया, हटा दिया। तो जब इन पे कौम से अजाब हट गया और यूनुस अलैहिस्सलाम जो है उन पर आजमाइश आ गई, अल्लाह ताला ने, क्योंकि बग़ैर इजाज़त के, अल्लाह ताला ने अल्लाह से इजाज़त लेकर जाना था ना बस्ती। अल्लाह ताला ने एक जिम्मेदारी सौंपी है कि इस बस्ती को दावत देनी है, लेकिन अब अपनी मर्ज़ी से उनको छोड़कर जो है चले गए। यूनुस अलैहिस्सलाम इम्तिहान में मुब्तला हो गए। क्या इम्तिहान हुआ? आगे गए तो आगे एक जो है दरिया था, समंदर था, उसको क्रॉस करना था। कश्ती आ गई, कश्ती में बैठ गए, और फिल फुल्किल मशहून, भरी हुई कश्ती थी, कश्ती भरी हुई थी। जब कश्ती दरमियान में पहुंची तो कश्ती हचकोले खाने लगी, क्योंकि सवारियां ज़्यादा थीं। अब मल्लाह जो था वो कहने लगा कि मुझे लगता है, पहले भी इस तरह का मामला होता है, मुझे लगता है कि कोई ग़ुलाम अपने मालिक की मर्ज़ी के बग़ैर जो इस कश्ती में सवार है, अपने मालिक की मर्ज़ी के बग़ैर आया हुआ है, वो इस कश्ती में बैठ गया है, तो लिहाजा वो उतर जाए तो हमारी कश्ती बच सकती है। अब जो है फसाहमा, फिर कुरान अंदाज़ी की गई। फ़कान मिनल मुदहज़िन, कुरा यूनुस अलैहिस्सलाम का निकला। ये मुअज़्ज़ज़ थे, जो है अल्लाह के पैगम्बर थे, शक्ल सूरत और हुलिये के एतबार से भी बड़े मुअज़्ज़ज़ लगते थे। तो लोगों ने कहा, ये भी रिवायत में आता है, लोगों ने कहा कि नहीं, इनका नहीं, दोबारा कुरान अंदाज़ी करो। फिर कुरान अंदाज़ी की गई, फिर की गई, तो बार बार इन्हीं का नाम आता था। तो फिर इन्होंने खुद जो है अपने आप को समंदर की मौजों के हवाले कर दिया। फल्तक़महुल हुत, अब इम्तिहान आ गया। फल्तक़महुल हुत, तो अब उनको निगल लिया हुत, मछली ने। मछली जो जानवर है ना, कई जानवर हैं जो खाना निगल लेते हैं, कुछ चबाते हैं फिर पेट में जाता है और कुछ निगलते हैं। जो जानवर खाना निगल लेते हैं ना, उनके पेट में अल्लाह ताला ने, उनके मैदे में
ہضم کرنے کی جو صلاحیت ہے نا وہ زیادہ رکھی ہے، کیونکہ ایک جو چبا کے کھا رہے ہیں نا وہ تو کچھ نرم ہو گیا نا، مچھلی کا میدا جو ہے وہ اور زیادہ سخت ہے، فوراً نگل لیا مچھلی نے، میدے میں چلے گئے۔ اب اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی اور بچایا، یہ ختم نہیں کیا، 40 دن تک جو ہے یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہے، اور وہاں پر جو دعا کی تھی اس دعا کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ، اگر ایسا نہ ہوتا کہ وہ تسبیح کرنے والوں میں سے تھے، انہوں نے تسبیح کی، وہ یہ الفاظ نہ کہتے تو پھر کیا ہوتا؟ لَبِثَ فِي بَطْنِهِ، تو یقیناً وہ اٹھائے جاتے، مچھلی کے پیٹ سے نکالے جاتے، اِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، زندہ کر کے اٹھائے جانے کے دن، یعنی قیامت کا دن جب قائم ہوتا، باقی سب کو جو ہے قبروں سے زمین سے نکالا جاتا، یہ مچھلی کے پیٹ سے نکلتے۔ مچھلی بھی مرنے کے بعد مٹی میں ہی جاتی، اصل تو انسان کا جو نکلنے کی جگہ ہے قیامت کے دن مٹی سے ہی سب نکلیں گے نا۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ قیامت کے دن تک پھر مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے، باہر نہ آتے، اگر وہ یہ کلمہ نہ کہتے۔ کیا کلمہ کہا تھا انہوں نے؟ سورہ انبیاء میں ہے، پیچھے پڑھ آئے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ آیت کریمہ پڑھی تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ تعالیٰ نے مچھلی کے پیٹ سے، سمندر کے اندھیروں سے، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا، پانی کی تہوں کا اندھیرا اور رات کا اندھیرا، کتنے اندھیرے جمع تھے، اندھیروں میں چھپ گئے تھے، اور کوئی جاننے والا نہیں تھا کہ یونس علیہ السلام کہاں ہے، کسی کو پتہ تک نہیں، کوئی فریاد سننے والا نہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں، کسی کو معلوم نہیں۔ اپنے رب کو پکارا اور کیا کہا؟ لا الہ، اللہ تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، میرے حال سے کوئی واقف نہیں، کوئی مجھے دیکھنے والا نہیں، کوئی میری فریاد کو سننے والا نہیں، الا انت، صرف تو ہے، اس مچھلی کے پیٹ سے نکال سکتا ہے تو تو نکال سکتا ہے، ان اندھیروں سے مجھے روشنی کی طرف لے جا سکتا ہے تو تو لے جا سکتا ہے۔ یہ پڑھے، جب یہ جملے کہے، اس آیت کریمہ کو پڑھا، اللہ تعالیٰ نے مچھلی کے پیٹ سے نکال دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دعا، یہ کلمہ جو یونس علیہ السلام نے پڑھا تھا اور اللہ نے اس مشکل سے نجات دی تھی، میری امت کا کوئی بھی بندہ کسی بھی مشکل میں پھنسا ہوا اس دعا کو پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی اس مشکل سے اسے نجات عطا کرتے ہیں۔ تو ہمیں بھی یہ دعا پڑھنی چاہیے، یونس علیہ السلام کی جو دعا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، بار بار پڑھیں۔ دیکھیں نا، سمندروں کے اندھیروں سے، مچھلی کے پیٹ میں پھنسے ہوئے کو اللہ رب العالمین نے نکال دیا۔ اگر ہم پھنسے ہوئے ہیں نا، مچھلی کے پیٹ جتنی سختی تو نہیں ہے نا، ہمارے ماحول کی سختیاں ہیں، اور جو ہے لوگوں کی سختیاں ہیں، کاروبار کی جو ہے پریشانی ہے، ٹینشن ہے، اتنی زیادہ پریشانی تو نہیں کہ اتنی تنگی میں ہوں جتنی تنگی مچھلی کے پیٹ میں تھی۔ ہمارے معاملات میں اندھیرا نظر آتا ہے، کوئی مستقبل روشن نظر نہیں آتا، اندھیرا ہے، اتنا اندھیرا تو نہیں جو مچھلی کے پیٹ میں تھا۔ پڑھیں اس آیت کو، بار بار پڑھیں۔ ہمارے ہاں نا یہ بھی رواج ہے، اس آیت کریمہ کو نا 1000 دفعہ، لاکھ دفعہ پڑھوایا جاتا ہے، لوگوں کو بلا کر پھر کہتے ہیں اتنے لاکھ دفعہ ہم نے آیت کریمہ پڑھا ہے، اتنے لاکھ دفعہ۔ تو بھائی پڑھوانے سے کیا ہوگا تمہیں؟ جس کو پریشانی ہے نا وہ پڑھے نا۔ پھر دیکھیں نا، کوئی سینس ہی نہیں بنتی اس آیت کریمہ میں کیا ہے؟ انی کنت من الظالمین، اللہ میں ظالم ہوں، میں نے اپنے آپ پہ ظلم کیا ہے، تو الہ ہے، تو مشکل کشا ہے، تیرے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں، میں نے ظلم کیا، ظلم میں نے کیا، پڑھوا دوسروں سے رہا ہوں، مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ میں نے گناہ کیے ہیں، میں نے خطائیں کی ہیں، میں نے کمی کی ہے، تو میں اس آیت کو پڑھوں نا بار بار، تو پھر فائدہ بھی ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ تو یونس علیہ السلام نے اس آیت کو پڑھا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کو نکال دیا، فنبذنا، تو پھینک دیا مچھلی نے، بالعراء، چٹیل میدان میں۔ اب مچھلی نے جو ہے قے کی اور باہر نکال دیا، اب کچھ جسم جو ہے وہ اوپر سے چمڑی جو ہے وہ گل چکی تھی، تو مچھلی کے پیٹ میں رہے کئی دن تک، وہ گل چکی تھی۔ اب وَأَنبَتْنَا، اللہ فرماتے ہیں اب ہم نے اس پر اگا دیا ایک درخت، ایک پودا اگا دیا، من یقطین، بیل دار، وہ پودا جو اپنے تنے پر، تناور درخت نہیں بنتا جو جس کی بیلیں ہوتی ہیں، بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ کدو کی بیل تھی، کدو کی بیل کو اگایا اور اتنی بڑی تھی کہ اس کے اوپر سایہ کر گئی، سایہ ہو گیا، یونس علیہ السلام کے اوپر سایہ کر دیا بیل نے، اور بیل، یہ جو کدو کی بیل ہے نا، اس پر مکھی نہیں بیٹھتی، یہ سائنس نے بھی ریسرچ کی ہے، اس بیل کے اوپر مکھی نہیں بیٹھتی۔ اب چونکہ جسم تھا بالکل نرم و نازک اور چمڑی گلی ہوئی تھی، اب مکھی اگر بیٹھتی تو نقصان ہوتا اور بیماری ہو سکتی تھی، پھوڑے پھنسیاں ہو سکتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کدو کی بیل کو اوپر کیا، اور پھر بڑے
غذا بھی کھلائی، پالا بھی صحیح، پھر جو ہے ایک جس طرح ڈاکٹر ٹریٹمنٹ کرتا ہے مریض کی، اس سے کہیں بہتر اللہ رب العالمین نے ٹریٹمنٹ کی اور زبردست کر کے صحت یابی عطا کی اپنے پیغمبر کو. وارسلناہ الی مئات الف او یزید، پھر ان کو بھیجا 1,00,000 کی طرف، یعنی لاکھوں کے مجمع کی طرف، لوگوں کی طرف پیغمبر بنا کر. نبی تو پہلے سے ہی تھے، اور یزید یہ سے بھی کچھ زیادہ ہوں گے. فآمنوا، پس جو ایمان لائے ہم نے انہیں فائدہ دیا کچھ مدت تک کے لیے. اب یہاں سے جو ہے وہ چینج ہو رہا ہے گفتگو کا انداز مشرکین مکہ کی طرف، یعنی ان سارے پیغمبروں کے واقعات سنانے کے بعد اب کیا بتایا جا رہا ہے ان مشرکین مکہ کا عقیدہ. ایک غلط نظریہ ان کا کیا تھا، وہ کہتے تھے کہ جو فرشتے ہیں معاذ اللہ اللہ کی بیٹی ہیں. یہودی کہتے تھے عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، عیسائی کہتے تھے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. اور مشرکین مکہ کا کیا نظریہ تھا کہ جو فرشتے ہیں یہ اللہ کی بیٹی ہیں، اور خود اپنے لیے بیٹی کو پسند نہیں کرتے تھے. حالت یہ تھی ان کی، پیچھے پڑا ہے نا، جب ان کو بیٹی کی خوشخبری دی جاتی تو ان کا چہرہ سیاہ ہو جاتا. ایمسکہ علی ہون لم یدسہ فی التراب، وہ دل دل میں سوچتے کیا اس کو کراہت سمجھتے ہوئے ہم رکھیں اپنے پاس، ام یدسہ فی التراب، یا ہم اس کو مٹی میں دفن کر دیں. یہ حالت اور کیفیت تھی ان کی کہ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، زمین میں دفن کر دیتے تھے. پسند نہیں تھی بیٹیاں ان کو، اور رب کے لیے کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ فرشتے بیٹیاں ہیں معاذ اللہ. اتنے کے اسی انداز میں کہا گیا ان سے پوچھئے کیا آل ربک البنات، آپ کے رب کے لیے بیٹیاں، آل ربک البنات ولہم البنون، اور تمہارے لیے بیٹے. تم بیٹیاں پسند نہیں کرتے، اللہ کے لیے وہ چیز نہیں بنائی اللہ کے لیے جو تم کو پسند ہے. یعنی تم بیٹی کو ایک کمزوری کا سمبل سمجھتے ہو، بیٹیوں کو نہیں رکھتے، کل کو ان کو پالنا پڑے گا، کل کو یہ میدان جنگ میں ہمارے قدم کے ساتھ قدم ملا کر کھڑی نہیں ہو سکتی، کل کو یہ کسی اور کے گھر میں ان کی شادی کریں گے تو پھر ہمارے لیے جو ہے ناکامی کا باعث بنے گی. ٹھیک ہے نا، کل کو یہ کمائیں گی نہیں، ان کو کما کے کھلانا پڑے گا. اور پھر آگے آ رہا ہے سورۃ زخرف میں کہ وہ کہ جو لڑائی کے وقت اپنا معافی ضمیر اچھے سے ادا نہیں کر سکتی، مبہم ہے اس کا کلام، اپنا معافی ضمیر اچھے سے ادا نہیں کر سکتی، اور جو ہے کمزور ہے، اور بڑے نرم و نازک انداز میں اس کی پرورش ہوتی ہے، اس کو تم نے رب کے ساتھ منسوب کر دیا. یعنی اللہ تعالیٰ تو ہر قسم کی کمزوریوں سے پاک ہیں، اور جو کمزور اولاد ہے، بیٹا طاقتور اولاد ہے اور بیٹی کمزور اولاد ہے، اب اس کمزور کی نسبت تم نے اللہ کی طرف کر دی. ہم خلقنا الملائکۃ اناثا، کہ اللہ نے فرشتوں کو مؤنث بنایا ہے، تم وہم شاہدون، یہ دیکھ رہے تھے. یعنی یہ جو کہتے ہیں فرشتے بیٹیاں ہیں، کیا یہ فرشتے مؤنث ہیں؟ ان کو پتہ ہے اللہ نے جب پیدا کیا فرشتوں کو فرشتے مذکر ہیں یا مؤنث ہے؟ کس کو پتہ ہے؟ فرشتوں میں تو یہ چیز ہے ہی نہیں. فرشتے اللہ کی ایک مخلوق ہے، نور سے اللہ نے پیدا کیا، نہ ہی ان میں شادی ہوتی ہے، نہ ہی مذکر مؤنث والا کنسپٹ ہے ان میں، وہ اللہ کی یہ مخلوق ہے بس. اور یہ کہتے ہیں کہ مؤنث ہے. اللہ انہوں نے دیکھا ہے کہ فرشتے مؤنث ہیں، کہ وہ لڑکیاں ہیں، وہ لڑکے نہیں ہیں. اور پھر آگے فرمایا الا انہم من افکہم لا یقولون، خبردار بے شک من افکہم، بہت بڑا جھوٹ یہ بولتے ہیں. اب یہاں یہ چیز نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بیٹیاں پسند نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ کو بیٹے پسند، یہ ان کی نسبت سے کہا جا رہا ہے، کیونکہ مشرکین مکہ کو بیٹیاں پسند نہیں تھیں، بیٹے پسند تھے. یہ کہا گیا کہ تم کو تو بیٹیاں پسند نہیں ہیں، بیٹے پسند ہیں، اور اللہ کے لیے تم نے جو ہے نا بیٹیاں کر دیں. جبکہ انسانوں کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے تو جن کو دی ہے نا، اللہ تعالیٰ نے پہلے بیٹی کا تذکرہ کیا ہے، بیٹی کی پرورش کرنا، اچھی تربیت کرنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 2 بیٹیوں کو پالا، اچھی تربیت کی، ان کی پرورش کی، اور ان کے بارے میں اللہ سے ڈرتا رہا، اپنے بیٹوں کو بیٹیوں پر ترجیح نہیں دی، قیامت کے دنوں میرے ساتھ جنت میں جائے گا. بیٹیوں کی تعلیم، تربیت، ان کی پرورش پر بہت بڑی خوشخبریاں دی گئی ہیں. ٹھیک ہے نا، یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بیٹیاں پسند نہیں ہیں، بیٹے پسند ہیں. اللہ تعالیٰ کے ہاں تو جو بھی من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، چاہے کوئی بیٹا ہے یا بیٹی ہے، وہ مذکر ہے یا مؤنث ہے، عمل صالح کرے گا اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی حیاتا طیبہ عطا کریں گے، اور آخرت میں بھی اس کے لیے جنت ہے. یہ ہے اللہ تعالیٰ کے اعتبار سے کہ اللہ رب العالمین کی تو اولاد ہے ہی نہیں، نہ اللہ کے بیٹے ہیں، نہ اللہ کی بیٹی ہیں. اللہ تعالیٰ تو جو ہے سبحانہ، وہ پاک ہیں
ان کی اولاد ہی نہیں، وہ اکیلے ہیں، یکتا ہیں، تنہا ہیں، لم یلد ولم یولد ہیں. ٹھیک ہے، اس اعتبار سے کہا گیا کہ تم کو تو پسند نہیں ہے اور وہ چیز تم اللہ کے لیے بنا لیتے ہو. ولد اللہ، یہ جھوٹ بول کر کیا کہتے ہیں اللہ نے اولاد جنی ہے، اور یہ یقیناً جھوٹے ہیں. اصطفى البنات علی البنین، کہ اللہ تعالیٰ نے اصطفى البنات کیا، اللہ تعالیٰ نے بیٹیوں کو پسند کر لیا بیٹوں پر. یعنی تم بیٹوں کو پسند کرتے ہو، اللہ تعالیٰ نے بیٹیاں پسند کی ہیں. ٹھیک ہے نا، مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو بیٹیاں پسند نہیں ہیں، مطلب یہ کہ تمہارے لیے کیا اور اللہ کے لیے کیا. ما لکم کیف تحکمون، کیا ہو گیا، کیسے تم فیصلے کرتے ہو. اپنے لیے عورت کو کمزوری کا سمبل سمجھتے ہو، اور اللہ تعالیٰ جو تمام کمزوریوں سے پاک ہیں، اس کمزوری عورت کی نسبت تم نے اللہ کی طرف کر دی، بیٹی کی نسبت. ما لکم کیف تحکمون افلا تذکرون، کیا تم غور نہیں کرتے. ام لکم سلطان مبین، کیا اس بات کی واضح دلیل ہے، تمہارے پاس کوئی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بیٹی ہیں. کوئی کتاب لاؤ اگر تم سچے ہو. اور پھر ایک اور ان مشرکین مکہ کا ایک اور غلط عقیدہ، وہ کیا تھا، وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا، اللہ کے درمیان اور جنوں کے درمیان انہوں نے رشتہ داری بنا دی. یعنی اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں کیسے ہوئی ہیں، وہ کہتے تھے معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ نے جنوں میں شادی کی ہے، جنوں میں اللہ تعالیٰ نے شادی کی ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی جو اولاد ہوئی ہے وہ فرشتے ہیں. یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے جنوں میں شادی کر دی اور پھر جو اولاد ہوئی وہ فرشتے ہیں. وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّ، حالانکہ اللہ فرماتے ہیں جن خود جانتے ہیں. اور پھر یہ بھی اس عقیدے اور نظریے میں کہتے ہیں چونکہ اللہ تعالیٰ کے جن رشتہ دار ہیں اس لیے ان کے پاس طاقت قوت زیادہ ہے، اس لیے یہ جنوں سے ڈرا کرتے تھے. جبکہ اللہ فرماتے ہیں جنوں کو بھی پتہ ہے، لَمُحْضَرُونَ، وہ بھی حاضر، اگر وہ جرم کریں گے، اللہ کی بغاوت کریں گے، انہیں بھی عذاب دیا جائے گا. کوئی رشتہ داری نہیں، نہ اللہ نے شادی کی ہے، نہ اللہ کی کوئی بیوی ہے. اللہ تعالیٰ تو اپنا تعارف کراتے ہیں، قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ، اس کی کوئی بیوی ہی نہیں، کی اولاد ہی نہیں، نہ ہی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ کو اولاد کی. اولاد کی تو اسے ضرورت ہوتی ہے نا جو کمزور ہوتا ہو. انہم لمحضرون، اللہ سبحان اللہ، پاک ہے اللہ اس سے جو وہ وصف بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی اولاد، بیٹے، بیٹیاں، اللہ تعالیٰ کی شادی، ان ساری چیزوں سے جو مشرکین مکہ اپنے باطل عقائد اور نظریات کی بنا پر کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام سے پاک ہیں. الا عباد اللہ المخلصین، سوائے اللہ کے ان بندوں کے جو خالص کیے ہوئے ہیں. فإنکم وما تعبدون، بے شک تم اور جن کی تم عبادت کرتے ہو، ما انتم علیہ بفاتنین، ہرگز وہ اللہ کے خلاف بہکانے والے نہیں ہیں. الا من هو صال الجحیم، مگر وہ جو بھڑکتی ہوئی آگ، مگر اسے بہکا لیں گے جو بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہونے والا ہے. وما منا، اور نہیں ہے ہم میں سے کوئی، یعنی جن کہہ رہے ہیں ہم میں سے کوئی ایسا نہیں، ہر ایک کا ایک مقام ہے، مقرر ہے. وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن، یہ فرشتوں کا کلام ہے، فرشتوں کا. یعنی دنیا میں جس طرح ایک بڑا دربار ہوتا ہے اور اس میں ہر کسی کا اپنا اپنا ایک لیول ہوتا ہے، مقام ہوتا ہے، اللہ کے ہاں بھی ان فرشتوں کا اپنا اپنا ایک مقام ہے. وإنا لنحن الصافون، بلا شبہ ہم صفیں باندھنے والے ہیں. فرشتے اللہ کے سامنے صف بستہ کھڑے ہیں. وإنا لنحن المسبحون، اور کیا کہتے ہیں، بے شک ہم اللہ کی تسبیح کرنے والے ہیں. وإن كانوا ليقولون، اور بلا شبہ وہ کفار کیا کہا کرتے تھے، لو ان عندنا ذکرم، کفار مکہ یہ بھی کہتے تھے، ان کا ایک اور نظریہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے، قرآن کے آنے سے پہلے کہا کرتے تھے کہ یہ بنی اسرائیل میں رسول آئے ہیں، ان کو کتابیں دی گئی ہیں، ان کو شریعت دی گئی، اگر ہمیں کوئی کتاب ملتی، ہمارے اندر رسول آتے، ہم ان سے زیادہ ہدایت والے ہوتے. یہ پیچھے بھی ہے، سورہ بقرہ میں بھی ہے. ٹھیک ہے نا، تو جب آ گئی ہدایت تو پھر نہ مانا انہوں نے. لکنہ، کیا کہتے تھے، اگر ہمارے پاس کوئی ہدایت آتی تو ہم عباد اللہ، اللہ کے نیک بندے بن جاتے، لیکن جب آئی تو پھر کفر کیا انہوں نے. ان قریب اس کفر کا وبال بھی، سزا بھی یہ جان لیں گے. وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا، اور تحقیق یہ بات بھی پہلے گزر چکی ہے ہمارے بندوں میں سے، انہم لمحضرون، بے شک لمنصورون، ہمارے بندے ان کی مدد کی جائے گی اور ہمارا لشکر ہی غالب ہونے والا ہے. آپ ان سے منہ موڑے، نہیں مانتے نہ مانے. اتنے پیغمبروں کے واقعات اس انداز میں بتایا جانا اور سمجھایا جانا، اس کے باوجود بھی نہیں مانتے تو نہ مانے. ایک وقت آنے والا ہے، آپ بھی جان لیں گے، دیکھ لیں گے، یہ بھی دیکھ لیں گے. یہ عذاب کے لیے جلدی کر رہے ہیں، جب عذاب آئے گا تو بہت بری صبح ہوگی جس صبح ان پر عذاب آئے گا. آپ بھی دیکھیں گے، یہ بھی دیکھ لیں گے. پاک ہے آپ کا رب، بڑی عزتوں والا ہے. عزتوں کا رب وہ ہے، رب کا معنی مالک بھی ہوتا ہے نا، عزتوں کا مالک وہ ہے. وہ تو عز من تشاء وہ تو ذل من تشاء بیدک الخیر، وہ جس کو چاہے عزتیں عطا کرے، وہ جس کو چاہے ذلیل کر دے، اسی کے پاس ہے خیر، اسی کے پاس بھلائیاں ہیں. تو عزتوں کے طلبگار کو کیا چاہیے کہ اس سے عزت مانگے.
دنیا والوں کے پاس عزت نہیں ہے، عزتوں کا مالک وہ ہے جس کو چاہے عزتوں کے تاج پہنا دے، وہ جس سے چاہے عزتیں چھین کر اس کو ذلیل کر دے۔ رب العزہ، وہ پاک ہے، عزتوں کا رب ہے اور پاکیزہ ہے، اما یصفون، اس سے وہ پاک ہے جس سے جو یہ مشرکین مکہ اس کی بیٹیاں بنا رہے ہیں، بیٹے بنا رہے ہیں، جنوں کے ساتھ رشتہ داری بنا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے پاک ہیں۔ وسلام علی المرسلین، تمام کمزوریوں سے پاک ہیں، تمام نقائص سے پاک ہیں، ہر قسم کے عیب سے پاک ہیں۔ اولاد کمزوری ہے، اللہ اس کمزوری سے پاک ہیں۔ شادی کمزوری ہے، اللہ اس کمزوری سے پاک ہیں۔ بیوی کا ہونا کمزوری ہے، اللہ اس کمزوری سے پاک ہیں۔ لیکن کمزوری ہے نا، ہم کمزور ہیں، ہمیں ایک چاہے مرد ہے اس کو عورت کی ضرورت ہے، یہ کمزوری ہے اس کی، عورت کو ایک مرد کی ضرورت ہے، اس کو ایک کمزوری ہے یہ، کیونکہ اس کے بغیر اس کی زندگی جو ہے وہ مکمل نہیں ہے، کامل نہیں ہے۔ شادی ہوگی تو یہ مرد اور عورت مل کر کامل بنیں گے، اور اولاد کا ہونا کمزوری ہے، کیونکہ انسان کو پتہ ہے کہ جب میں بوڑھا ہو جاؤں گا تو میری اولاد میرا سہارا بنے گی، کل کو میرے کام میں ہاتھ بٹائے گی، میرے کاروبار میں میری شراکت دار ہوگی۔ یہ کمزوری، اللہ اس کمزوری سے پاک ہیں، کیونکہ انسان نے ایک دن بوڑھا ہونا ہے، ایک دن مر جانا ہے، ختم ہو جانا ہے، اس کو اپنا نام اور اپنی پہچان کے لیے اولاد چاہیے، اپنے مشن کو جاری رکھنے کے لیے اولاد چاہیے۔ اللہ تعالیٰ تو ازل سے ہیں، ابد تک ہیں، اللہ ہر قسم کی کمزوریوں سے پاک ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں نا سبحان اللہ، تو یہ سارے معنی اس میں آتے ہیں، اللہ ہر کمزوری سے پاک ہیں، اللہ اولاد سے پاک ہیں، اللہ بیوی سے پاک ہیں۔ انسان کی اولاد نہ ہو تو انسان کی کمزوری ہے۔ دیکھیں نا اللہ تعالیٰ نے کیسے بنایا ہے سسٹم نظام، انسان کی اولاد نہ ہو تو انسان کی کمزوری ہے۔ انسان شادی کے لائق نہ ہو، بیوی کے قابل نہ ہو تو کمزوری ہے اس کی۔ بیوی اپنے شوہر کے قابل نہ ہو، شادی کے لائق نہ ہو، اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت نہ رکھتی ہو تو اس میں کمزوری ہے۔ مرد میں صلاحیت نہ ہو اولاد پیدا کرنے کی تو اس میں کمزوری ہے۔ لیکن اللہ کی طرف سے یہ ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں سورہ بنی اسرائیل کے آخر میں، وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، کیا کہا اللہ نے؟ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، کہہ دیجیے ساری تعریفیں اللہ کے، لم يتخذ ولدا، جس نے اولاد نہیں بنائی، تعریف ہے اس کی کہ اس کی اولاد نہیں ہے۔ انسان کی اولاد نہ ہو تو تعریف نہیں ہوتی، کمزوری ہوتی ہے نا، اولاد ہو تو اس کی تعریف ہوتی ہے۔ اللہ کی تعریف کرو اس بات کی کہ اللہ کی اولاد نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اکیلا ہے، اولاد ہوتی تو پھر اولاد کو منانا پڑتا، اولاد ہوتی تو پھر ہم کمزور ہیں نا، کئی دفعہ کئی انسان اپنے اصولوں کو توڑ دیتے ہیں اپنی اولاد کی خاطر، مجبور ہو جاتے ہیں اولاد کی خاطر، قانون بنائے کہ یہ کبھی نہیں ٹوٹے گا، لیکن اولاد نے آ کر مجبور کر دیا، ہو جاتے ہیں نا مجبور، اولاد کی محبت میں مجبور ہو جاتے ہیں، کبھی بیوی کی محبت میں مجبور ہو جاتے ہیں، کیونکہ کمزور ہے انسان، ضرورت ہے اولاد کی بھی، بیوی کی بھی، رشتہ داروں کی بھی۔ نہ اللہ کا کوئی رشتہ دار ہے، نہ بیوی ہے، نہ اولاد ہے، وہ اکیلا ہے، یکتا ہے، تنہا ہے۔ اس لیے قل الحمد للہ، اس کی تعریفیں کرو کہ وہ جو چاہے وہی کرتا ہے، اس ایک کو راضی کر لو، تم سے راضی ہو گیا، پوری کائنات کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ورنہ تو ایسے ہوتا نا کہ دنیا میں تو ہوتا ہے نا، باپ کو راضی کیا لیکن اب بیٹا آڑے آ گیا ہے، اب گئے، باپ نے کہا بس میں نے کہہ تو دیا تھا آپ کو، لیکن اب میرا بیٹا نہیں مان رہا، میں نے کہہ تو دیا تھا، اب گھر والے نہیں مان رہے، بچے نہیں مان رہے، اب میرے رشتہ دار آڑے آ گئے، اب فلاں شریک میرا نہیں مان رہا، میرا پارٹنر بزنس وہ نہیں مان رہا۔ قل الحمد للہ لم یتخذ ولدا، اس رب کی تعریفیں کرو، اس کا کوئی پارٹنر نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے، اس کی کوئی رشتہ دار نہیں۔ کیوں؟ اس ایک کو مناؤ، بس ایک کو مناؤ، وہ رب راضی ہو گیا تمہارا، بیڑے پار ہیں، دنیا والوں کو وہ خود راضی کر دے گا۔ اگر وہ رب راضی نہ ہوا نا، رب راضی نہ ہوا تو دنیا والے بھی راضی نہیں ہوں گے تم سے۔ یاد رکھیں، یہ آخری الفاظ ہیں۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ کو ناراض کر کے دنیا والوں کو راضی کر لیں گے ہم؟ یہ اللہ کو چھوڑ کر ہم کسی اور کو منا لیں گے، کسی شخص کو اپنا بنا لیں گے اللہ کو ناراض کر کے؟ جو غلط راستے پر جاتے ہیں، عشق اور محبت کی داستانیں قائم کرنے کے لیے کسی شخص کے پیچھے آپ بھاگ رہے ہیں غلط راستہ اختیار کر کے، آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا دل آپ کا ہو جائے گا؟ جس کا دل اللہ کی انگلیوں میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام انسانوں کے دل اللہ کی انگلیوں کے درمیان ہے، یقلبھا کیف یشاء، جیسے اللہ چاہتے ہیں ان دلوں کو پھیر دیتے ہیں۔ اور آپ چاہتے ہیں کسی انسان کا دل آپ کا ہو جائے، اس کے دل میں آپ کی محبت پیدا ہو جائے، اور راستہ وہ اختیار کیا ہے جس راستے پر چلنے سے اللہ نے منع کیا ہے۔ اللہ کی نافرمانی والا راستہ اختیار کر کے کسی انسان کو آپ اپنا نہیں بنا سکتے، اگرچہ وہ بننا بھی چاہے، شروع میں آپ کے ساتھ سیریس بھی ہو، سب کچھ ہو، لیکن اللہ کو ناراض کیا ہے نا، وہ انسان بھی آپ کا نہیں بن سکتا، وہ ہے اللہ کا، اس کا دل تو اللہ کے اختیار میں ہے۔
تو اللہ کو راضی کریں، ایک رب کو راضی کریں. قل الحمدللہ لم یتخذ ولدا، سبحان اللہ، وہ پاک ہے اللہ شریکوں سے، شراکت داریوں سے. اس رب کو راضی کر لیں، وہ انسانوں کو بھی آپ کے ساتھ راضی کر دے گا. جس کے دل میں آپ چاہتے ہیں آپ کی محبت ہو، آپ کے دل میں رب کی محبت ہوگی تو اس کے دل میں بھی آپ کی محبت آ جائے گی. ٹھیک ہے نا، آپ کے دل کو بھی اللہ تعالیٰ سکون دے دیں گے. سبحان ربک رب العزہ عما یصفون وسلام علی المرسلین، تمام پیغمبروں پر رسولوں پر بھی سلامتی ہو. والحمد للہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، اس کی کوئی اولاد نہیں، سب تعریف اس کے لیے. وہ رب ہے تمام جہانوں کا، سب تعریف اس کے لیے. الحمد للہ رب العالمین. ہماری یہ سورہ کمپلیٹ ہوئی، آگے انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں پڑھیں گے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم فی الآیات والذکر الحکیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.